अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछले दिनों कानकनी के दुनिया के सबसे बड़े मंसूबों में से एक रिकोडिक, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में चागी ज़िले में वाक़ है, इसके बारे में एक तस्वीर की खबर सुनी होगी। ये मंसूबा 1993 में जिस पे काम शुरू हुआ, 2013 तक भी इसमें मुकम्मल तौर पे सरमायाकारी नहीं हो सकी थी, लेकिन हमने किसी तरह अपने जिस्म पे एक ज़रब लगा ली और इस मंसूबे पर जितना काम हो चुका था उसके बावजूद इसको कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। इस चक्कर में कोई 10 बरस और तकरीबन गुजर गए और अब जाके उन कंपनियों से तस्वीर की तरफ हम पहुँचे हैं। ये एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुसूसन बरामदात की में बहुत बड़े इजाफे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के माइनिंग के मंसूबों के दर्जनों और मंसूबे खड़े हो सकते हैं। अगर हम ये पहला वाला प्रोजेक्ट किसी तरह से कामयाबी से शुरू कर सकें तो उस इलाके में और दीगर और बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुमकिन हैं, जिसके बारे में मैं अपनी किताब दो पाकिस्तान हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली से आपको एक हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो इसका पस मंज़र पेश करता है। और दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मादनियात की एक्सपोर्ट से 20-30 साल तक अपने तरक्की के लिए सरमाया हासिल किया, और यही उम्मीद, इनमें चिले भी शामिल है, इनमें बहुत से और ममालिक शामिल हैं जिन्होंने जो तकरीबन तरक्की याफ्ता मईशत की सतह पर पहुंच गए इसी तरह के मंसूबों से एक्सपोर्ट से दौलत कमा के। और इसके पस मंज़र को आपके सामने वाज़े करने के लिए मैं एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ। जब एक आम पाकिस्तानी कानकनी के बारे में सोचता है तो उसके जहन में कायनात के उन सितम रसीदा अफराद की तस्वीर आती है जिनके हाथ ही नहीं बल्कि पूरे पूरे जिस्म कोयले की कालक में छुपे होते हैं, जिनकी ज़्यादातर ज़िंदगी कानों की गहराइयों में गुजरती है और जिनकी जानों को हर वक्त जहरीली गैस या कमज़ोर पुश्तों से ख़तरा लाहक रहता है। पाकिस्तान में कानकनी की यही हालत ज़ार है। बल्कि एक और बात जो बहुत से पाकिस्तानियों को नहीं मालूम ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी कानकनी बारूद की मदद से की जाती है। खुसूसन संग मरमर को चट्टानों से अलग करने के लिए चट्टानों को बारूद से उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से 75 से 80% संग मरमर ज़ाया हो जाता है। कानकनी के इस कदीम तरीके की इब्तिदा उमूमन किसी इलाके में पाए जाने वाले कुदरती वसाइल की हादसाती दरियाफ्त से होती है और इख्तिताम गरीब कानकनों की जानों को खतरे तक पहुंचती है। लेकिन जदीद अहद में कानकनी इस तरीके से बहुत आगे जा चुकी है और इसको साइंस और टेक्नोलॉजी की एक अलग शाख बने हुए कोई 1 सदी से ज़्यादा अरसा हो चुका है। यूँ समझिए कि जदीद अहद में कानकनी की इब्तिदा और इख्तिताम जदीद उलूम और उन उलूम में बेशकीमत महारत रखने वाले माहिरीन से होती है। कानकनी के जदीद तरीक़े और उसकी बुनियाद पर चलने वाली आलमगीर इंडस्ट्री को कई ममालिक ने अपनी तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल किया है। इसकी बुनियाद तो इल्म अर्जियात है, जियोलॉजी। माहिरीन अर्जियात मुत्तफ़िक़ हैं कि करीब 20 करोड़ साल पहले कुर्रा अर्ज़ पर सिर्फ 2 महाबर्र-ए-आज़म थे। शुमाली बर्र-ए-आज़म को लोरेशिया और जनूबी बर्र-ए-आज़म को गोंडवाना कहा जाता था। कोई 12 करोड़ साल पहले ये सुपर बर्र-ए-आज़म टूटना शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, बर्र-ए-सग़ीर, पाक व हिंद, अरब, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के बड़े खित्ते गोंडवाना ही के टुकड़े हैं और शुमाली अमेरिका, यूरोप और शुमाली एशिया लोरेशिया के टुकड़े हैं। ये कोई अफसाना नहीं है। इसके पीछे 1 सदी से ज़्यादा की साइंसी क़यास आराइयाँ, तजर्बात और तहक़ीक़ है, जिसका खुलासा यहाँ पेश करना तूल पकड़ जाएगा। लेकिन क़िस्सा मुख्तसर, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद करोड़ों बरस सफ़र करता रहा है। ये अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से से अलग होकर कोई 15 सेंटीमीटर सालाना की रफ्तार से
شمال کی طرف بڑھتا بھی رہا اور تھوڑا تھوڑا شمال مغرب کی طرف مڑتا بھی رہا. پھر کوئی 5.5 کروڑ سال پہلے بر صغیر بر اعظم ایشیا سے ٹکرایا اور اس میں ضم ہونے لگا. دریائے سندھ بھی اسی زمانے میں وجود میں آیا. اس تمام قصے سے پاکستان کی معاشی ترقی کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ماہر ارضیات یا جیولوجسٹ جس علم اور معلومات کی پرورش کرتے ہیں اس سے قوموں کی قسمت بدل سکتی ہے. ارضیات کی معلومات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس علاقے میں کس طرح کی معدنیات ہو سکتی ہیں اور یہاں سے ان علاقوں میں رہنے والی قوموں کی تقدیریں بدلنے کا سفر شروع ہوتا ہے. جیولوجسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ جب بر صغیر اور شمالی ایشیا ایک نہیں تھے، ان کے درمیان ایک سمندر تھا جو یونان کے قدیم دیومالا کی سمندر کی دیوی ٹیتھس کے نام سے منسوب ہے. اسے ٹیتھین سی کہا جاتا ہے. بر صغیر اور عرب کا جزیرہ نما شمالی ایشیا سے ملتے گئے تو یہ ٹیتھین سی جو بہت گہرا بھی نہیں تھا اور جس کی فرش پر ریت تھی، ایسے ہی اوپر کی طرف اٹھتا چلا گیا جیسے کوئی پیٹھ کے بل لیٹا ہو اور کروٹ لینے لگے. اس کے نتیجے میں ہمالیہ پہاڑ کے مختلف حصے بنتے چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں یہ بر اعظم ملتے گئے وہاں ایک منفرد ارضیاتی عمل وجود میں آیا جس سے معدنیات کا ایک خزانہ پیدا ہوا. اسے ٹیتھین پٹی یا ٹیتھین بیلٹ کہا جاتا ہے. ٹیتھین پٹی جنوب مشرقی یورپ میں رومانیہ، سربیا اور یونان سے شروع ہوتی ہوئی ترکی کے شمال مغرب میں داخل ہوتی ہے. ترکی کے وسط سے گزرتی ہوئی یہ شمال مغربی ایران میں داخل ہو کر پاکستانی بلوچستان کی بالائی پھنگ کے قریب پاکستان اور افغانستان پہنچتی ہے. یہاں ٹیتھین پٹی چین کا رخ کرتی ہے اور افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے ہوتی ہوئی ہمالیہ کی چوٹیوں کے نیچے سے گزرتی ہے. یہاں سے ٹیتھین پٹی برما میں اترتی ہے اور ملیشیا اور انڈونیشیا کے پار پاپوا نیو گنی تک جا پہنچتی ہے. قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ اسی ٹیتھین پٹی میں سونے اور تانبے جیسی زمانہ قدیم سے قیمتی تصور کی جانے والی دھاتوں کے علاوہ جدید عہد میں قیمتی تصور کی جانے والی دھاتیں مثلاً ٹنگسٹن اور مولبڈنم کے درجنوں ذخیرے پائے جاتے ہیں. ان ذخائر میں سے بہت سوں پر ایک لمبے عرصے سے عالمی سطح کے کانیں بھی بنائی گئی ہیں. مثال کے طور پر یہ کانیں رومانیہ میں روسیا پینی، سربیا میں بور اور مجان پیک، یونان میں اولمپیاس، ترکی میں کشلادغل سے لے کر انڈونیشیا میں گراسبرگ اور باٹو ہجاؤ اور پاپوا نیو گنی میں اوک ٹیڈی کی کانیں شامل ہیں. ہمارے خطے میں ایران کے شمال مغربی صوبے مغربی آذربائیجان میں بھی سونے کی کانیں ہیں. پاکستان اور ایران کی سرحد پر ایرانی صوبے سیستان اور بلوچستان کے مغرب میں صوبہ کرمان کی سرچشمہ کان اور سونے کی میدک کان ہے. سرچشمہ دنیا میں تانبے کے سب سے بڑے ذخائر میں شمار ہوتا ہے. افغانستان میں کابل کے قریب آئینہ کان بھی تانبے کے بیش بہا ذخائر کی حامل ہے. ابوالفضل نے 1596 عیسوی میں آئین اکبری میں لکھا تھا کہ سونا تبت کی طرح ہند کے شمالی پہاڑوں میں بکثرت پایا جاتا ہے. پاکستان میں مغربی بلوچستان کی بالائی پھنگ پر سینڈک کے مکان پر تانبے کی کان کنی کا ایک اوسط درجے کا حکومتی منصوبہ چین کی وساطت اور مہارت کی بنا پر رواں ہے. اس سے مغرب میں ضلع چاغی میں تانبے اور سونے کے ذخائر ریکوڈک کے مقام پر پائے گئے ہیں. یہ علاقہ چونکہ ٹیتھین پٹی پر واقع ہے اس لیے اس پر اور ذخائر کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. ٹیتھین پٹی کے وجود سے تو ہمیں مغرب کے ماہرین ارضیات نے آگاہ کر دیا. پھر ٹیتھین پٹی کہاں سے ہمارے ملک میں داخل ہوتی ہے اور کن حصوں سے گزرتی ہے، اس کا بھی خاصا تعین مغرب کے ماہرین سے مل گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان ذخائر کو ڈھونڈ نکالنے کا کام کون کرے گا؟ جیولوجی کے علم سے ملنے والے ایسے سراغ یہ بتاتے ہیں کہ کسی ملک کے مختلف حصوں میں کون سے معدنیاتی ذخائر کے ملنے کا امکان ہے. ایسے سراغ ہیں. اب ان تمام قدرتی وسائل سے غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تو سنیے، قدرتی وسائل کو دولت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قدرتی وسائل دولت ہی کی طرح تو ہوتے ہیں. آج فضول خرچی کر دی جائے تو کل دولت موجود نہیں ہوتی. اس لیے قدرتی وسائل کو ایسے ہی خرچ کرنا چاہیے کہ کل اس دولت کی بنیاد پر خوشحالی اور پھیل سکے.
اچھا، تو اس دولت کی اصل مالیت کیا ہے اور اس مالیت کی تقسیم میں کون کون شامل ہوگا؟ اصل مالیت تو اس کی قیمت پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر قیمت طے ہو جائے تو اس دولت کی تقسیم کا سوال آتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدرتی وسائل کے معاملے میں اہمیت اس سرزمین کی ہوتی ہے جس کی آغوش میں قدرتی وسائل پائے گئے ہوں۔ یہ کتاب چونکہ اس نظریے کے تحت لکھی گئی ہے کہ پاکستان سے جتنی محبت ہے اتنی ہی پاکستانیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اس لیے اس سرزمین کے برابر کی اہمیت اس سرزمین پر رہنے والے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال علاقوں میں رہنے والوں کی اہمیت کو توجہ اتنی دی نہیں گئی ہے جتنی ان وسائل کو دی گئی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں سوئی کے مقام پر ملنے والی گیس 1959 سے ملک بھر کو گیس فراہم کر رہی ہے، لیکن اس عرصے میں سوئی سے حاصل ہونے والی گیس کی قیمت اس کی اصل قدر سے خاصی کم رکھی گئی ہے۔ گیس کی اس قیمت پر پچھلی چند دہائیوں میں عالمی سطح پر اس سلسلے میں بہت جدوجہد کی گئی اور مختلف قوانین اور اہم اداروں کے ضوابط میں خاص شقیں اس مقصد کے لیے روشناس کرائی گئی ہیں کہ ایسے ہر نئے منصوبے کی منصوبہ بندی کے مرحلے میں یہ تعین کر لیا جائے کہ متعلقہ سرزمین کے قدرتی ماحول بھی اور اس پر رہنے والوں پر بھی اس منصوبے کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے اور ان میں منفی اثرات سے کس طرح نمٹا جائے گا۔ تو جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں، ان کے غربت کے خاتمے کے لیے ان تک اس قدرتی وسائل کی منفعت پہنچانے کے لیے تمام ضابطے، تمام قوانین وضع ہو چکے ہیں، ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، ان پہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اس لیے ریکوٹک سے حاصل ہونے والی اور اس علاقے میں ٹیتھین بیلٹ پر جتنے بھی اور اس طرح کے منصوبے عمل میں لائے جائیں، ان سے اس علاقے کی اور صوبہ بلوچستان کی غربت کے خاتمے کا ڈائریکٹ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ ہماری کامیابی ہوگی۔